باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ یہ آیت نمبر 42 جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، یعنی 42 نمبر آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے 78 پیج پر 78 پر، اور شروع یہ ہو رہی ہے 77 پر، پیج نمبر 77 پر یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ 77 پیج پر شروع ہو رہی ہے ادھر سے۔ یہ 41 آیت ہے 41، اور اس کے بعد یہ 42 شروع ہو رہی ہے، جو کہ اس کا نمبر پیچھے 78 پیج پر لکھا ہوا ہے آیت نمبر۔ تو شروع کرتے ہیں سبق آج کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یود الذین یومئذ یود الذین، یومئذ اس دن چاہیں گے جو، یعنی وہ لوگ جو، اس دن یعنی قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جو کفرو کافر ہیں، وعصوا الرسول اور نافرمان ہیں رسول کے، اور عصوا نافرمان، الرسول رسول کے، لو اگر تسوا برابر ہو جائے، بہم الارض ساتھ ان کے زمین کے، ساتھ وہ زمین کے، یعنی اس دن چاہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اور نافرمان لوگ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ چاہیں گے اگر ہو جائے ہم، یعنی ہو جائے وہ ساتھ زمین کے ایک جیسے، ولا یکتمون اور نہ وہ چھپا سکیں گے، ولا یکتمون اور نہیں وہ چھپا سکیں گے، یکتمون اللہ، یکتمون اللہ اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بات، یعنی وہ بہت چاہیں گے کہ ہم زمین کے ساتھ ایک جیسے ہو جائیں۔ اب اس آیت میں یہ کافر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج زمین پر تو یہ اکڑ رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں پیغمبروں کا، اور ان کو فکر نہیں ہے اپنے پیچھے کا، یعنی آخرت کا، آخرت کے دن کے حساب کا، بلکہ یقین ہی نہیں کرتے کہ دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو اب تو ایسے کر رہے ہیں، لیکن جب وہ دن آئے گا حساب کتاب کا تو پھر کہیں گے ہائے خرابی ہماری، یہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ لوگ چاہیں گے، یہ کافر اور یہ نافرمان لوگ جب یہ سختی کو دیکھیں گے اس دن کی، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، اس سختی کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ کاش ہم ہو جائے اس زمین کے ساتھ ایک جیسے، جس طرح زمین ایک جیسی ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی ایک جیسے اس زمین کے ساتھ ہو جائیں اور ہم نظر ہی نہ آئیں، جس طرح یہ زمین ہموار ہو گئی ہے ہم بھی اس کے ساتھ ایک جیسے ہموار ہو جائیں اور ہم دوبارہ نہ اٹھائے جاتے تو کتنا ہی اچھا ہو جاتا، تاکہ ہم چھپے رہتے، ہم نظر ہی نہ آتے اور ہم سے حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکتے،
تو وہ تو خود دور کی بات ہے کہ زمین کے ساتھ ایسے ہو جائے کہ برابر ہو جائے اور نظر نہ آئے، یعنی ان سے حساب کتاب نہ ہو، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورا حساب کتاب ہوگا۔ وہ بہت کچھ چاہیں گے لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے کوئی بات بھی، ایک چھوٹی سی بات بھی، ایک ذرا برابر جو ان کو اتنی محسوس ہی نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ سب کچھ جب مالنامہ ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سب کچھ ان کو نظر آئے گا، اور وہ پھر کہیں گے اس وقت جب مالنامہ اپنا ہاتھ میں دیکھیں گے اور اس میں اس چھوٹی چھوٹی بات جو انہوں نے کی ہوگی، جو برائی کے زمرے میں آتی ہوگی، تو وہ کہیں گے ہائے اللہ، یہ چھوٹی سی بات بھی ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ کیسے اس کو چھپائیں کہیں، لیکن وہ کچھ نہیں، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے۔ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات بھی، جیسے کہ وہ ایک 5 روپیہ کسی کا اکثر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں بعد میں دے دوں گا، اور وہ 5 روپے کو وہ پھر کچھ نہ سمجھے کہ اب 5 روپے کیا ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں، یہ کیا وہ ہے، روپے ہیں جو میں اب اس کو جاؤں اور واپس کر دوں۔ تو قیامت کے دن پھر اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور ادھر کسی کے پاس نہیں ہوں گے کہ لا کے دیں، ادھر پھر اپنی نیکیاں دینی پڑے گی۔ اور ایسے بھی جو بندہ گناہوں میں، گناہوں کا پلڑا زیادہ ہوگا تو وہ پھر اور کیا کرے گا، اس کو تو ایسے بھی سزا ہی بھگتنی پڑے گی۔ اور عملنامہ ایسے لوگوں کو ایسے دیا جائے گا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ پیچھے کمر کے جا کے اور کمر کے درمیان سے جو ہے سوراخ ہو کے اور زور سے جو ہے وہ ہاتھ دھکیلا جائے گا، اور کمر میں سوراخ ہو کے آگے آئے گا، اور وہ عملنامہ اس میں دیا جائے گا، اور جس کو دیا جائے گا وہ اسی ٹائم اتنے چیخے ماریں گے اور کہیں گے کہ ہائے خرابی ہماری، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اتنی تکلیف ہے کہ آگے اور کتنی تکلیف ہوگی، وہ تو اسی جگہ پر ہی سارا دم جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں عملنامہ اپنے دائیں ہاتھ پر دے، بائیں ہاتھ کے عملنامے سے بچائے، اللہ اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم، اور ہو تم سکارا، نشے کی حالت میں، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان جاؤ، ما تقولو، جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ولا جنبا، اور نہ تم جنب کی حالت میں، یعنی تمہیں غسل کی ضرورت ہو اور غسل نہ کیا ہو، اس حالت میں بھی نہ جاؤ، یعنی پلیتی کی حالت میں، گندگی کی حالت میں، الا عابری، سوائے مسافر، سبیل، راستے کے، مسافر کے، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل نہ کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر، او یا اوپر سفر کے، او جاء احد منکم من الغائط، اور جائے کوئی یا ایک تم میں سے حاجت کے لیے، سمجھ آ رہی ہے نا، حاجت کے لیے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، یعنی یا تم ملے ہو عورتوں سے، فلم تجدو، پھر نہیں تم پاؤ، فا میننگ پھر، لم میننگ نہیں، تا میننگ تم، تجدو تم پاؤ، پھر نہیں تم پاؤ، ماءً پانی، فتیمموا، پھر تم تیمم کرو، صعیداً میدان سے یا زمین سے، طیباً پاک زمین سے، یعنی پاک مٹی سے، فامسحوا، پھر مسح کرو، بوجوہکم، ساتھ اپنے منہوں کے، تمہارے منہوں کے، یعنی اپنے منہ پر مسح کرو
مٹی سے، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں پر بھی مسح کر لو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً معاف کرنے والا، غفورا اور بخشنے والا۔ اب یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، معاف کرنے والا کیا ہوتا ہے، غفورا بخشنے والا کیا ہوتا ہے۔ معاف کرنا جو دنیا کا معاف کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی ہو جائے اور اللہ معاف کرے، اور غفورا وہ معاف کرنا جو آخرت کی بخشش ہو، آخرت میں بخشنا جو ہے وہ آخرت میں معافی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اگر سزا مل بھی جائے تو مل جائے، لیکن آخرت کی بخشش ہو جائے، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ آخرت کی بخشش ہو جائے۔ دنیا کی تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن آخرت نہیں گزرتا، وہ ہمیشہ کی ہے، اس لیے بخشنا زیادہ بہتر ہے معاف کرنے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، تو کیوں نہ کہ اللہ سے مانگے کہ ہمیں معاف بھی کر دے اور بخش بھی دے، آمین۔ اچھا، اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اب ساری جو دنیا کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات ہیں، وہ عورتوں کے، یتیموں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے جو بھی تعلقات تھے اس کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ سلوک کا بتایا۔ اب نماز کے بارے میں، اسلام کا جو دوسرا رکن ہے نماز کے بارے میں، اس کے بارے میں بتایا مسلمانوں کو، کیونکہ نماز تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں، تو اس لیے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس حالت میں نماز کے لیے نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، کیونکہ تم سے نماز میں غلطی ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ جب تمہارا نشہ نہ ٹوٹ جائے، تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے وہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تم صحیح نماز بھی پڑھ رہے ہو کہ نہیں، کہیں کچھ ایسا ہی اللہ کے سامنے نہ کہہ دو کہ وہ تمہارے لیے خود ہی مسئلہ نہ بن جائے، یعنی غلط الفاظ۔ تو اس لیے نماز کے دوران جو ہے آپ ہوش و حواس میں ہو تو تب نماز پڑھو، نشے کی حالت میں نہیں۔ بعض اوقات دوائیاں بھی اب ایسی ہوتی ہیں جس میں نشہ ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی نہیں جانا چاہیے جب تک کہ پوری طرح جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے نشہ، اور جو ہے بندہ ہوش و حواس میں نہ ہو جائے، یعنی نیند کی حالت میں۔ بعض اوقات نیند بھی ایسی ہوتی ہے کہ بار بار بندہ نیند میں چلا جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی، تو اس حالت میں بھی نہیں، تھوڑا سا صبر کرو، ادھر ادھر پھرو، جب نیند ختم ہو جائے تو ادھر ادھر ہو کے جب بندہ پوری طرح جاگ جائے تو نماز پڑھ لے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاکی کا بھی خیال رکھو، یعنی تمہیں حاجت ہو غسل کی کسی بھی حالات سے، یعنی صحبت کے بعد جو غسل ہوتا ہے، یا کوئی پلیدی کے بعد، حیض کے بعد جو غسل ہوتا ہے، اس کے غسل کے بعد آپ جو ہے جب تک غسل نہ کی ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر یہ تم مریض ہو اور غسل تم کر نہیں سکتے، اور یا سفر میں ہو، کوئی پانی نہیں ہے، اور یا تم حاجت کے لیے گئے ہو، حاجت کے لیے یعنی واش روم، ٹوائلٹ وغیرہ گئے ہو، یا سب مسافر ہو کے اور کہیں پر غسل کے لیے تمہیں پانی نہیں مل رہا، تو اور یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو اور صحبت کی ہو، تو پھر تمہارے پاس تم پانی نہ پاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کے لیے آسانی کی ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، ایسی حالات میں ہو، یعنی مریض ہو، سفر میں ہو، حاجت سے ہو، یا عورتوں کے پاس گئے ہو، تو پھر پانی نہ پاؤ، تو اس حالت میں پھر تم تیمم کرو۔ تیمم کیسے کرو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے کہ تیمم کیسے کرو۔ زمین کی پاک مٹی لے کے، پاک مٹی یعنی زمین کے اوپر سے مٹی ہٹا کے، ایک بالش مٹی ہٹا کے، جو اندر کی مٹی ہے 1 فٹ تک ہٹا کے، اندر کی مٹی اٹھا کے، وہ پاک مٹی ہوتی ہے 1 فٹ تک مٹی ہٹا کے، تو جب نیچے والی مٹی اٹھا لو تو اس مٹی سے دونوں ہاتھوں پر لے کے تو رگڑو دونوں ہاتھوں کو، اور پھر جو ہے ہاتھوں سے اس طرح ہاتھوں کو کر کے، پھر جو ہے ہاتھ سے مٹی ہٹا کے،
پھر جو ہے وہ ہاتھ منہ پر مل لو، منہ پر رگڑ لو، مل لو، جس سے منہ پر مسح ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مسح کر لو اپنے منہوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ہاتھوں پر، یعنی پھر اس طرح مٹی پر ہاتھ لگاؤ اور مٹی کو ہاتھوں پر ایسے مل کے اور پھر ہاتھ اس طرح جھٹک کے، اور تو پھر جو ہے ہاتھوں پر مسح کر لو کوہنیوں تک، اور پھر کوہنی سے واپس رگڑ کے پیچھے کی طرف سے کوہنی سے لے کے آگے کی طرف ہاتھ لا کے پھر کوہنی کے آگے کی طرف سے جو ہے وہ انگلیوں تک لا کے، تو وہ یہ ہاتھ کا مسح ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ کا کرو، دائیں ہاتھ کا پہلے کرو پھر بائیں ہاتھ کا کر لو، تو اس طرح ہاتھوں کا مسح بھی ہو جائے گا، اور اس طرح تیمم ہو جائے گا۔ اور شروع سے کلمہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مسح شروع کرو، پہلے ہاتھ کا، پہلے منہ کا، پھر ہاتھ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اچھا، مسح بھی تب کرو جب تم کو بیماری بھی ایسی ہو کہ تمہیں پتہ ہو کہ اس بیماری سے اگر میں پانی سے نہاؤں گا تو مزید بیماری بڑھ جائے گی، اس کے لیے بھی کافی احادیث ہے، لیکن اگر وہ میں اب بیان کروں گی تو وقت بہت ہو جائے گا، اور یہ پھر ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، نہیں تو وہ بھی بتا دیتی، وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل بتا دوں تیمم کے بارے میں بھی، اور وہ حدیث بھی کہ کس حالت میں ہو تو پھر تیمم جائز ہے۔ یعنی تیمم یہ نہیں کہ آپ تھوڑی سی بیمار ہے اور بس چھوڑ دیں اور تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں، ایسے نہیں، جب تمہیں بیماری کا خطرہ ہو اور ایسی بیماری کا خطرہ ہو جس سے جان جا سکتی ہے، اس لیے تم پھر تیمم کر سکتے ہو۔ چلو انشاءاللہ اور پھر کل پڑھیں گے، اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور اللہ انشاءاللہ تو پھر پڑھ لیں گے۔ اللہ ہمارے یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں مکمل کرنے کی تو بھی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے سب کی استانیوں کو، جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو اور دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی استانیوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں، تکالیف اور سختیاں اور بیماریاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ یا اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری پریشانیاں اور سختیاں ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔